قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ناخلف ہوئے، نالائق ہوئے۔ انعام کن پہ ہوتا ہے؟ لائق، قابل، جی محنتی لوگوں پر اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے۔ سست لوگ اللہ کے انعام سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم، سست، کاہل، ڈھلے ڈھالے، جی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والے، وہ چلو خیر ہی ہے جی، دیکھی جائے گی، کوئی گل نہیں۔ تو اللہ پاک نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ذکر کیا نالائقوں کا۔ جوڑ ہے نا، آیتوں کا جوڑ ہے۔ پہلے بتایا انعام کن پہ ہوا، اور آگے بتایا کہ نالائق لوگ کون ہوئے جو اس انعام سے محروم رہے، اللہ کے کرم سے محروم رہے۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ وہ رب ذوالجلال آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف لوگ، نالائق لوگ جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور پیروی کی خواہشات نفسانی کی، سو وہ دوچار ہوں گے اپنی نافرمانی کی سزا سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے انہیں غی کے جنگل میں پھینکا جائے گا۔ کس جنگل میں پھینکا جائے گا جی بولیے؟ غی کے جنگل میں انہیں پھینکا جائے گا۔ نالائق ہوئے وہ لوگ۔ نالائق کیوں ہوئے جی؟ کس وجہ سے نالائق ہوئے؟ دو وجوہات سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کی حفاظت نہیں کی، نمازوں کی پابندی نہیں کی، یا تو سرے سے ہی نمازوں کے فرضیت کے ہی منکر ہو گئے، یا پھر یہ ہے کہ وہ نمازوں کی فرضیت کے قائل تو تھے، پڑھتے نہیں تھے، انہیں نماز کا شوق نہیں تھا، اپنی نمازیں جان بوجھ کر دیدہ دانستہ دلیری کے ساتھ وہ اپنی نمازیں، ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنی نمازیں قضا کرنے والے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ ناخلف ہیں، وہ نامراد ہیں، وہ نالائق ہیں، وہ ناکام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کیوں کیا؟ اللہ پاک اس کی بھی وجہ بتاتا ہے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، دنیاوی لذتوں کے پیچھے لگ گئے، دنیاوی آرام کے پیچھے لگ گئے، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اب جب یہ دو ان کے گناہ ہیں، بڑے بڑے دو گناہ، کون کون سے دو گناہ ہیں جی؟ ایک نماز کا چھوڑنا اور دوسرا دنیاوی خواہشات کی پیروی کرنا۔ فرمایا اب انہیں انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام یہ ہوگا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ دوچار ہوں گے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے غی کے جنگل کے ساتھ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے غی وہ جہنم کا حصہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساری جہنم کے اندر آگ بھڑکائے گا۔ آپ سمجھ لیں غی آگ کا کنواں ہے۔ غی کیا ہے جی؟ آگ کا۔ جب بھی جہنم میں آگ بجھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دے گا تو اس سے اور آگ نکلے گی، اور بجھتی ہوئی آگ اور دہک اٹھے گی، بھڑک اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھنے نہیں دے گا۔ جب بھی بجھنے کے قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ غی کو کھول دے گا، آگ کے کنویں کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور اس سے جہنم کی آگ پھر بھڑک اٹھے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو لوگ نمازیں ضائع کرنے والے ہیں، جو لوگ زنا کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، انہیں غی کے اندر پھینکا جائے گا۔ نمازیں ضائع کرنے والے، زنا کرنے والے، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، اور اپنے ماں باپ کے نافرمان لوگوں کو غی کے اندر پھینکا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ غی اتنا گرم ترین علاقہ ہے جہنم کا
اس کی آگ اتنی گرم ہے، اتنی شدت ہے غیظ کی آگ کے اندر کہ ساری جہنم کی گھاٹیاں، جہنم کی وادیاں اس غیظ سے پناہ مانگتی ہیں، جہنم خود اس جہنم سے پناہ مانگتی ہے، جہنم خود اس جہنم سے پناہ مانگتی ہے۔ تو اندازہ لگا لیں اس کی اذیت کا عالم کیا ہوگا، اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔